بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ سوال بہت بنیادی ہے، لیکن ہم اس پر بھی بہت کم غور کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان کی حد تک میں جب گفتگو کروں تو یہ بات واضح ہے، اور اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہے، اور تو ہم سب اس احساس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے ہم ساری زندگی اسی احساس کے تحت جیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، اور مذہب ہماری زندگی میں کیا چیز ہے جس کی ایڈیشن کر رہا ہے، کیا چیز ہے جس کا اضافہ کر رہا ہے، اور اگر وہ چیز نکال دی جائے زندگی سے تو کیا کوئی ایسا خلا واقع ہو جاتا ہے جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ ہم مذہبی رسوم بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے، اور مذہب کے نام پر ہم لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ اس حد تک ہم جاتے ہیں مذہب کے حوالے سے، جلوس بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اس سوال پر کیا غور کیا کہ یہ مذہب کیوں ہے زندگی میں، اور اگر ہم اس کے بغیر زندگی گزارنا چاہیں تو وہ کیا کمی ہے جو واقع ہو جائے گی؟ مثلا ہم غیر مذہبی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم غیر مذہبی زندگی گزارتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم غیر مذہبی زندگی گزارتے ہیں تو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس میں اگر نماز نہیں پڑھتا، زندگی میں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس معاشرے میں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف کیسے ہے؟ یعنی یہ بات تو قابل فہم ہے کہ آخرت کے حوالے سے ایک ڈفرینس ہو جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے ہاں اس کو پوچھا جائے گا، یہ جو روزہ نہیں رکھتا اللہ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ بات تو چلیں مان لی کہ آخرت کے حوالے سے ایک فرق ہم احساس ہوتا ہے یا ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اور ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، ان دونوں کی سماجی زندگی ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہے، یا ہے بھی یا نہیں؟ ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور ایک آدمی جو روزہ نہیں رکھتا، دونوں کی زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ یا آپ نے اگر غور کیا تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سوال پر غور کیا ہوگا کہ اگر ہم مذہبی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور اگر ہم مذہبی ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سوال کو نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج تک ایک مذہبی معاشرہ نہیں بن سکے۔ ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں، ہم رمضان میں روزہ بھی بہت رکھتے ہیں، اور ہمارے افطار کی جو مجالس ہیں وہ ایک ایونٹ بن چکی ہیں، ایک فیسٹیول بن چکی ہیں۔ ہم عید بھی بہت جوش خروش سے مناتے ہیں، ہمارے ہاں حج پہ عمرے پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں کہ آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال حج کے لیے جو درخواستیں جمع ہوتی ہیں وہ ہمارے کوٹے سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ بار بار حج کرتے ہیں، بار بار عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آخرت کے علاوہ دنیا میں آخر ان کی زندگی میں وہ کیا تغیر ہے جو واقع ہو جاتا ہے؟ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے شر سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو شرارت کے لیے جاتے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو کہ لوگ نمازی جو ہیں وہ شکر کرتے ہیں اگر وہ کسی دن مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی فساد پیدا کر دیں گے۔ بہت سارے روزہ دار ہیں، وہ سوسائٹی کے اندر روزہ رکھا ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نہ ناپ تول میں وہ کوئی دیانت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھاؤ تاؤ میں وہ کوئی دیانت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ معلوم حقیقت ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں نفع خوری اور منافع کمانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور لوگ وہ جو ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں پھر رمضان کے بعد حج کے لیے یا اس کے لیے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے بہت خیر کی علامت بن جاتے ہیں۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کے لیے فساد پیدا نہیں کرتے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکیں، بلکہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ کی غربت میں مدد کر دیں گے، آپ کی ضرورت میں مدد کر دیں گے، خون کی ضرورت ہے کسی مریض کو تو خون دے دیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا کسی کو کوئی کم از کم نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایسا کیا چیز ہے کہ
کہ جو انسان کو مذہبی اور غیر مذہبی ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کے عمومی آپ رنگ و روپ دیکھیں، اس کے لوگوں کے طور طریقے دیکھیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی ہونا یا غیر مذہبی ہونا دونوں ایک طرح کے لوگ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس سوال پر میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہب اصل میں جس مقصد کے لیے آیا ہے ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. مذہب آیا ہے میرے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے لیے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے، مذہبی صحائف یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنائیں. دیکھیے، ہمارا ایک جسمانی وجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بایولوجیکل کنسٹرکٹ. ہماری ایک جسمانی حیت ہے، ہم کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح کی ایک بیلنسڈ ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فلاں وٹامن کم ہو گیا تو یہ کمی ہو جائے گی، فلاں وٹامن زیادہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ایک ہماری جسمانی حیت ہے، اس کی صحت کی کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. اگر انوائرمنٹ صاف نہ ہو، ہمیں آکسیجن ٹھیک طرح سے نہ ملے، غذا سادہ اور صاف نہ ہو تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی ایک ضرورت ہے جسمانی صحت کی. اسی طریقے سے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ انسان کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے. اس اخلاقی وجود کو بھی ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ایک صحت مند ماحول کی ضرورت ہے. اور وہ ماحول اگر اس کو میسر نہ ہو، یا اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرا اخلاقی وجود کیسے پاکیزہ ہو، تو پھر اس کے اندر بھی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے جسمانی وجود میں ہو جاتے ہیں جب اس کی صحت کا اہتمام نہیں ہوتا. اگر ہماری خوراک پولوٹیڈ ہو، اگر ہماری فضا پولوٹیڈ ہو، اس کے اندر صفائی نہ ہو، آلودگی ہو، تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آپ غیر صحت مند ہو جائیں. ایگزیکٹلی اگر آپ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اخلاقی طور پر ناپاک ہو جائیں گے، آلودہ ہو جائیں گے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اخلاقی طور پر پاکیزہ بناتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اخلاقی طور پر ہمیں آلودہ کرتی ہیں، ناپاک بناتی ہیں، اس کی ایک فہرست ہے جس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. مثلاً حسد، مثلاً غیبت، مثلاً دوسروں کا برا چاہنا، مثلاً دوسروں کے حقوق پامال کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اخلاقی وجود کو ناپاک کر دیتی ہیں. اگر میں لوگوں کے حقوق مار رہا ہوں، ان کی جان، ان کی مال کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اگر میں لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہوں، ان کی کسی کامیابی پر میں جھلتا ہوں، یا میں غیبت کرتا ہوں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اخلاقی وجود جو ہے وہ ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے. جب وہ ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے اور غیر صحت مند ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر میں سوسائٹی کے اندر اس کی صحت میں نہیں، اس کی خرابی میں شریک ہو جاتا ہوں. میں سوسائٹی کو اخلاقی طور پر غیر پاکیزہ اور غیر صحت مند بنانے میں شریک ہو جاتا ہوں. اس کے برخلاف اگر میں اپنے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ محبت کرنا. وہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے خیال رکھنا، دوسروں کے لیے ایثار کرنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اس بارے میں ہمیشہ حساس رہنا کہ میری ذات سے کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مذہب اصل میں میرے اس شعور کو پختہ کرتا ہے. وہ میرے اس اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے ساتھ صحت مند بناتا ہے. اور اگر یہ وہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ مذہب ہے کیا. پھر میرے لیے مذہب میں ہونا یا نہ ہونا کسی کام کا نہیں. پھر ایک ہی طرح کا ہے، گویا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. چنانچہ یہ بات ہمارے مذہبی ٹیکسٹ میں کہی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کی روزے ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں آخرت میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ نہیں بنایا. انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ کوئی مذہب کی ضرورت کیا ہے. تو آپ، میں، ہم سب اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اور اگر آپ کسی اور مذہب کو ماننے والے بھی ہیں، ہر مذہب کا پیغام بنیادی طور پر اخلاقی پاکیزگی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ اور صحت مند نہیں بناتے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مذہبی کہنے کا کوئی حق نہیں.